بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چھپکلی کو مارنا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی کا خون لگ جائے تو وہ عصیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو مار لے تو اس کو پاک ہونے کے لیے 3 دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ کیا چھپکلی ایک منحوس جانور ہے؟ ناظرین گرامی، چھپکلی ایک منحوس جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتے، جنہیں یورپی ممالک اور چائنیز بہت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ اس کی کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کھانے میں اپنی زبان لگا دے یا وہ خود اس میں گر جائے اور بعد میں انسان اس کھانے کو کھا لے تو چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جب چھپکلی دودھ میں گر جاتی ہے اور پھر بے خبری میں دودھ کو پی کر جانی نقصان ہوتا ہے، اور اکثر تو گنے والے حضرات جوس بناتے ہوئے ساتھ ہی بے خبری میں مشین میں چھپی ہوئی چھپکلی کو پیس جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی چھپکلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اور خاص کر خواتین تو چھپکلی کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتی ہیں۔ حضور نبی کریم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کا تذکرہ ملتا ہے، جو آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس وقت آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا اور یہی دعائیں بھی کر رہا تھا، جبکہ چھپکلی واحد جانور جو آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس بارے میں حدیث پاک حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ ان میں ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے، وہ زمینوں اور غاروں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے ہی وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے یا چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے اس شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ پہ مارے اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے والے کے لیے دوسری چوٹ پہ مارنے والے سے بھی کم ثواب ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کرلے یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔
یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور نہ ہی چھپکلی کے خون کا جنات سے کوئی تعلق ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنے لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔